جی آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آج جتنے نے ہمیں جوائن کیا اور جتنے ہمیں لائیو سنیں گے بعد میں اور جتنے ہمیں یوٹیوب کے تھرو سنیں گے ہم ان کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں. اگر خداوند آپ کو اس چینل اور اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے تو یقیناً خداوند آپ کو اپنے کلام کی سچائی بتانا چاہتا ہے تاکہ آپ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی آپ کو آزاد کرے. آپ کی زندگی میں کسی قسم کا بھی بانڈیج ہو سکتا ہے. وہ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ اسپرچل ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں, ریلیشن شپ ایشوز ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز, مینٹل ایشوز ہو سکتے ہیں, ایموشنل ایشوز ہو سکتے ہیں, فزیکل ایشوز ہو سکتے ہیں. آپ کسی قسم کے بھی بانڈیج میں ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ بات کنزیکٹیولی بات پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اپنی منسٹری کا مرکز یہ بنایا ہے کہ اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جب آپ اس ویڈیو کا سٹارٹ دیکھتے ہیں تو آپ ایک لوگو دیکھتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کنگڈم سٹیزنز پلانٹنگ ہیونز اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوتا ہے ٹروتھ اوور فیکٹس. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے سچائی کو فالو کرنا ہے, نہ کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں, جو کچھ ہم فیل کر سکتے ہیں یا جو کچھ سچویشن ہمیں بتا رہی ہے. فیکٹس کیا ہے؟ فیکٹس آپ کے بنتے ہیں کہ اگر فیکٹ کیا ہے فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کا ہم نے جائزہ لگایا ہوا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ 2+2 = 4, لیکن کنگڈم کا رول یہ نہیں ہے. کہ خدا کا رول کیا ہے؟ خداوند کی میتھمیٹکس بھی ڈفرنٹ ہے. خداوند کہتا ہے 1+1 = 1. خداوند 1+1 کو 1 کہتا ہے, لیکن میتھس 1+1 کو 2 کہتی ہے. تو اسی لیے کوئی بھی چیز جو خدا کے کلام سے باہر ہے وہ جھوٹ ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اپنی کروسیفکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا, میں ویسا ہوگا, اور پھر میں صلیب پر جان دوں گا اور پھر میں مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا. پترس جب یسوع مسیح کے پاس کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا بہت کلوزسٹ اور پترس کے اکارڈنگ پترس کو یہ لگتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا فیوریٹ ڈسائپل سمجھتا ہے. پیٹر کی یہ تھنکنگ ہے, اور کیونکہ سب سے زیادہ انکاؤنٹرز ہم ویسے پیٹر کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں جیزس کے. اور پیٹر نے, جب ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ پیٹر کہتا ہے کہ تجھے سب چھوڑ جائیں گے, کیسے بھی حالات ہوں, لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یسوع مسیح اس وقت بھی اس کی کانفیڈنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تیرا کانفیڈنس ہے لیکن تیرا فلیش تو ویک ہے. اب وہی پیٹر جو یسوع مسیح سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, جب وہ یسوع مسیح کی کروسیفکشن کی بات سنتا ہے اور وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات سنتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہرگز تیرے ساتھ ایسا نہ ہو. اب اس کے ایموشنز, اس کی فیلنگز کلام سے باہر ہیں. جبکہ یسایہ نبی میں اس کے 53 باب میں اور بہت سارے اسکرپچرز میں پہلے سے ہی یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کی اور اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی اور اس کے عالم روح میں جانے کی اور اس کی پنشمنٹ سہنے کی بات ہو چکی ہے. اب وہ چیز خدا کے کلام میں, لیکن پترس کے ایموشنز کیا ہے؟ سچویشن کے اکارڈنگ ہے. پترس یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو, اپنے سویٹ فرینڈ کو, میرا فرینڈ جو بہت اس وقت ہیرو ہے ایک قسم کا, جو بہت میریکلز پرفارم کرتا ہے, اور میں اس کا سیکنڈ رائٹ ہینڈ ہوں ایک قسم کا, اور زیادہ کام وہ مجھے کہتا ہے اور زیادہ ٹائم وہ میرے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے. اگر یہ میرا بیسٹ فرینڈ چلا جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ میں سے جتنے مجھے سنتے ہیں, تو اگر میں کبھی کسی سے بات کر رہی ہوں تو میں کسی ایک کو امپورٹنس دیتی ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امپورٹنس نہیں دی. تو اسی طرح محبت, جیسے ہم میں محبت ڈیولپ ہوگی اسی طرح ان میں بھی محبت ہے. لیکن پیٹر کیا کر رہا ہے؟ پیٹر سینسز اور سچویشن کے اکارڈنگ بیہیو کر رہے ہیں جو اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن کیا جو پیٹر کو ٹھیک لگ رہا تھا وہ خدا کے کلام کے اکارڈنگ ٹھیک تھا؟ بتائیے مجھے. بالکل نہیں, بالکل. پیٹر کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے لیکن خدا کے کلام سے یہ بات باہر ہے. اگر یسوع مسیح ہمارے لیے جان نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ نقصان ہو جاتا, سلویشن کبھی بھی نہ آتی اور ہم ایسے ہی رہتے. وہ چیز خدا کے ارادے کو, یسوع مسیح کے ارادے کو شیک کر رہی ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس فیلنگ کو ڈیڈ کیا اور پیٹر کو ریبیوک کیا, اور کس کو پکڑے رکھا؟ خدا کے کلام کو. اس کو بھی اچھا لگا ہوگا. اسی طرح آفن ٹائمز ہمیں بھی اپنی زندگی میں کسی جھوٹ کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. کوئی بھی چیز جو خدا کے کلام سے باہر ہے, چاہے وہ آپ کی, اب اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے یا تم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا تھا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں,
تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ سایہ 53 باپ یہ کہتا ہے کہ اس نے نہ صرف آپ کی مشقتیں، نہ صرف آپ کے غم، آپ کے گناہ، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کی خاطر وہ ذلیل ہوا، سب کچھ آپ کا تھا جو آپ نے کانسیکوینسز پہ کرتے. دیکھیں گناہ کا مزدوری موت ہے، گناہ کا کانسیکوینس ہے. تو خدا نے صرف گناہ کو نہیں اٹھایا بلکہ گناہ سے پیدا ہونے والے کانسیکوینسز کو، جو گناہ کے اپوزٹ، جو ہمیں گناہ کرنے کی وجہ سے پنشمنٹ ملی تھی، جو کانسیکوینسز ہم نے فیس کرے تھے، یسوع مسیح نے ان کانسیکوینسز کو بھی اٹھا لیا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے، یہ ورس اسی لیے پولس رسول لکھتا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرتے ہو، آپ یہ بات جان لیتے ہو کہ اس نے آپ کے حصے کی پنشمنٹ سہ لی، اس نے آپ کی پنشمنٹ اپنے پر لی، اس نے آپ کے حصے کی پنشمنٹ کو اپنے پر لے لیا. میں ریبیکا سے ریکویسٹ کروں گی کہ ریبیکا آپ لوک چیپٹر 7 اور جو وہ واقعہ ہے عورت والا وہ ذرا فل ریڈ کر دیں. پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے گھر کھانا کھا. بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ وہ بدچلن ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا اے استاد کہہ. کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا. جب اس کے پاس ادا کرنے کا کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا. بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا کہ میری دانش میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا. اس نے اس سے کہا کہ تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا کہ کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پہنچے. تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا. تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے. اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی. مگر جس نے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے. اور اس عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. مگر اس نے عورت سے کہا کہ تیرا ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا. آمین. آمین. یہاں پہ میرے یہ چیپٹر کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہم اتنے دنوں سے مطلب کہ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. میں نے یہ کیوں بات دوبارہ پڑھائی؟ آپ نے دیکھا جب آپ نے اس دفعہ پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ نے اس کو بڑا کینی سنا ہوگا. یہاں پہ اس نے 2 باتیں کی. یسوع مسیح نے آخر میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے لوکا 7 میں، جو ریبیکا اپنی لاسٹ میں پڑھی وہ دوبارہ پڑھی. لاسٹ سٹیٹمنٹ سے یسوع کی. اور اس نے عورت سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. دیکھیں تیرے گناہ معاف ہوئے، اور 50 آیت میں کر کے 50 آیت میں مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں، ہم یہ 2 چیزیں، ہم 2 اسکرپچرز کو کمپیئر کریں. یہ اسکرپچر بھی لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، تو نے میرے پاؤں نہیں دھوئے، تو نے مجھے پہ عطر نہیں ڈالا، تو نے میرے لیے یہ نہیں کیا. ایکچولی ہم اسی چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے گناہ اس لیے معاف ہوئے کیونکہ اس نے خدا کے لیے کچھ کیا. اس عورت نے خدا کے لیے کچھ کیا، اس عورت نے یسوع مسیح کے لیے کچھ کیا. لوکا 18 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو فریسی ہے اور ایک شخص ہے جو محصول لینے والا ہے، اور وہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہیں اور وہ خدا کے حضور آتے ہیں. اور فریسی کیا کہتا ہے کہ خدا دیکھ، میں روزے رکھتا ہوں، میں ٹائٹس دیتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، میں ظلم نہیں کرتا، میں بے انصاف منصف نہیں ہوں، اور دیکھ میں تیری بات سنتا ہوں. اور جو دوسرا ہے وہ سر بھی نہیں اٹھاتا اور وہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے اے خدا مجھے معاف کر کیونکہ میں گناہ گار ہوں.
दो किस्म की कैटेगरी सिखाई है, और यहाँ पे भी इस स्क्रिप्चर में भी हमें दो किस्म की कैटेगरी सिखाई गई है। क्या कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1 शमाउन, जो क्या है? फरीसी है। और शमाउन क्या करता है? वो यीशु मसीह को इनवाइट कर रहा है अपने घर में खाने के लिए, और वो क्या कह रहे हैं? जब वो औरत एंटर होती है तो यीशु मसीह कहते हैं, वो औरत, फरीसी अपने दिल में सोचता है, शमाउन अपने दिल में सोचता है कि अगर ये नबी होता तो उसको पता होता कि औरत कैसी है। लेकिन यीशु मसीह का गुनाहगार को ट्रीट करने का ट्रीटमेंट सेम है, क्योंकि उसकी नज़र में फरीसी भी गुनाहगार है और उसकी नज़र में वो औरत भी गुनाहगार है, क्योंकि वो कहता है कि एक पर 50 दिनार का कर्जा है और दूसरे पर 500 दिनार का, लेकिन दोनों कर्ज अदा नहीं कर सकते। चाहे आपने 1% गुनाह किया हो, चाहे आप 100% गुनाहगार हो, आप फिर भी गुनाहगार हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो चाहे आप 1% भी गुनाह ना करें और चाहे आप बॉर्न अगेन होने के बाद 100% भी गुनाह करते रहे, आप फिर भी क्या हैं? बॉर्न अगेन। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूं कि आप बॉर्न अगेन होने के बाद गुनाह करते जाएं। मैंने ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दी। मैं ये कह रही हूँ कि बॉर्न अगेन होने के बाद आपकी रूह तब्दील होगी, लेकिन आपका जिस्म तब्दील नहीं हुआ, आपकी अकल तब्दील हुई, और आपने अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ा। वो कहता है कि पुरानी मशकों में ना भरो। वो कह रहा है कि जो न्यू लाइफ है, आप अपनी न्यू लाइफ और पुरानी लाइफ को साथ लेके नहीं चल सकते। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि किसी पॉइंट पे अपनी जिंदगी में तो आप न्यू लाइफ में चलेंगे और थोड़े थोड़े आपकी जिंदगी में मौत होते रहेंगे, बराए नाम किस्म के मौत से आपकी जिंदगी में होते रहेंगे। और कभी कभी आप, क्योंकि जब आप ओल्ड लाइफ में चल रहे होंगे तो वो तो सिन वाली लाइफ होगी, और गुनाह की मजदूरी तो मौत है, वो तो कॉन्सिक्वेंस है। हम पिछले दिनों नेहमिया की किताब पढ़े थे, मैं अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ कर रही थी। वहां पे लिखा था कि नेहमिया की किताब में वो लिखा था कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और उनके साथ ये हो गया। जब आप खुदा को डिसोबे कर रहे ना, तो उस डिसोबीडियंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो नेचुरली आपके पास आएंगे। वो खुदा आपको जज और कंडेम नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा ने आपके हिस्से की जजमेंट, कंडेमिनेशन और कॉन्सिक्वेंसेस यीशु मसीह के सर पर डाले और उसने उठा ली। लेकिन जब आप गलत सीड सो करते जाएंगे, उसने क्या लिखा गलेशियंस की बुक में, चैप्टर 6 है या चैप्टर 5 है, वहां पे लिखे गलतियों के खत में कि खुदा को मौख ना करो, खुदा को ठट्टों में ना रहो, जो कुछ तुम बोते हो तुम वही काटोगे। अगर वो क्यों कहता है वो, फिर वो बात करता है कि अगर तुम मुक्के खाकर, गाली देकर मुक्के खाते हो, तो कोई तुम वो तो नहीं कह रहे कि तुम गॉस्पेल के लिए तो मुक्के नहीं खा रहे, अंजील के लिए तो दुख नहीं उठा रहे ना। तुमने गालियां दी, तुम्हें मुक्के पड़े, अब तुम्हें दर्द हो रही है या तुम हॉस्पिटलाइज हो गए, तो वो इसलिए हुए क्योंकि तुमने काम उल्टे डाले हुए थे। ऐसा तो नहीं ना। मुझे बाइबल में से कोई ऐसा वाक्य बताएं कि कोई ऐसा बंदा हो जो आज तक खुदा के साथ सिंसेयर रहा और खुदा ने बोला तू बहुत सिंसेयर है, लेकिन मैंने तुझे पैदा ही दुखों के लिए किया और तू मुसीबत उठाएगा। कोई ऐसा बंदा जिसने खुदा से दिल लगाया हो और खुदा ने उसको सरफराज ना किया, बताएं मुझे। बोले कोई ऐसा बंदा है? कोई वाक्या नहीं है। और अगर किसी के पास माइंड में, किसी के माइंड में यहूदा इस्करियोती आ रहा है, तो मैं कल की टीचिंग में ये चीज भी क्लियर कर दूंगी कि यहूदा इस्करियोती भी अपने लालच की वजह से फंसता है। यहूदा इस्करियोती अपने लालच की वजह से आजमाइश पे आया। इसी वाक्य को अगर हम दूसरी अनाजील में पढ़े ना, इसी वाक्य को, तो आप देखेंगे कि इस वाक्य के बाद यहूदा इस्करियोती इस बात को माइंड करता है। वहां पे लिखा और शागिर्दों ने इस बात को माइंड किया कि कीमती अतर यीशु मसीह पर जाया कर दिया गया और यही इतर बेच के किसी और चीज के लिए यूटिलाइज के लिए लिया जाता। तो उसके दिल में क्या था? उसके लिए मसीह की मोहब्बत से ज्यादा पैसे की मोहब्बत थी, तभी तो वो 30 सिक्कों में बिक गया था। और याकूब ठीक बात कहता है कि आप आजमाइश में अपनी ख्वाहिशों की वजह से आते, और यहूदा इस्करियोती भी अपनी ख्वाहिश कैसे आया? उसने अलाउ कर दिया डेविल को। इसी तरह यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा पर्पस है टीचिंग का वो ये है कि हमने इस चीज को काउंटर अटैक करना है कि यीशु मसीह आपको जो माफी दे रहा है वो आपके कामों के सबब से नहीं दे रहा। यहाँ पे
کیونکہ وہ شخص کنفیوز ہو سکتا تھا، تو یسوع نے اس پورے اسکرپچر کا کنکلوژن کیا نکالا، 50 آیت میں کنکلوژن ہے، وہ کہتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. اس نے یہ نہیں کہا تیرے عطر لانے نے تجھے بچا لیا، تیرے بہت آنسو بہانے نے تجھے بچا لیا، تیرے پارٹی میں انٹر ہونے نے تجھے بچا لیا. نو، تیرے فیتھ نے تجھے بچا لیا. ایون یسوع اولڈ کورننٹ میں رہ کے بھی کہہ رہا ہے اس عورت کے فیتھ نے اس کو بچایا. دیکھیں جب تک یسوع مسیح ریزریکٹ نہیں ہوا نا، وقت تک اولڈ کورننٹ چل رہا ہے. کیونکہ جیسے یسوع مسیح ریزریکٹ ہوتا ہے، مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اس وقت سے نیا عہد اسٹیبلش ہو جاتا ہے، کیونکہ خون بہہ چکا ہے. ہر نیا عہد سیٹ کرنے سے پہلے خدا خون بہاتا تھا تاکہ خون کو وہ کورننٹ کے طور پہ یوز کرتا تھا. اور جیسے ہی یسوع مسیح کا خون بہہ لیا جاتا ہے اور یسوع مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اور پرانے گناہ جتنے بھی تھے، وہ گناہ جس نے ہمیں باپ سے جدا کیا تھا، اس کو ڈیڈ کر دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو ایسے دور جگہ پھینک دیتا ہے جہاں کہیں خدا کبھی یاد بھی نہیں کرے گا. تو کیا ہوتا ہے، ہم خدا کے ساتھ ریکنسائل ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کہ پہلا یوحنا اس کے 4 باب اس کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے. پہلا یوحنا اس کے 4 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ جیسا یسوع مسیح ہے ویسے ہی تم ہو. اب ہم اپنی ٹیچنگ میں آگے چلیں گے، کیونکہ اب جب ہم فورگیون ہیں تو ہمارے سینیریوز چینج ہو جاتے ہیں، ہماری دعا چینج ہو جاتی ہے، ہمارا خدا کو سیکھ کرنے کا سٹائل چینج ہو جانا چاہیے، ہمارا پرسپیکٹو چینج ہونا چاہیے کہ ہمارا اور خدا کا ریلیشن شپ کیا ہے. یہ جو بات میں نے کی تھی کہ پرانی مشقوں میں نہ بھرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نیو لائف کو اپنے اولڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے تو کیا ہوگا، اولڈ مائنڈ سیٹ کیونکہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کی زیادہ جڑیں اسٹرانگ ہیں، وہ آپ پر افیکٹو نہیں ہوگا. اسی طرح بیچ بونے والے کی مثال دیکھ لیں. بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کچھ راہ کے کنارے گرا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور کچھ پتھری زمین پہ گرا اور کچھ اچھی زمین پہ گرا. اب ہم جھاڑیوں والی زمین کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جھاڑی والی زمین پہ کیا ہے، جگہ ہے، جھاڑیاں بھی اگ رہی ہیں، لیکن آلریڈی جو سوائل ہے وہ باقی جڑوں نے کور کیا ہوا ہے. جھاڑیوں نے اس سوائل میں اپنی بہت ساری روٹس کو آلریڈی سو کیا ہوا ہے. لیکن جب اچھا بیج گرتا ہے تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے گرو تو کرتا ہے. جیسے ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، ہم اپنے جذبات میں اور بڑے پیک پہ ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج سے ہم یسوع مسیح کی بات سنیں گے، آج سے ہم یہ کریں گے، آج سے ہم وہ کریں گے. ہم بڑے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم یہ کہتے ہیں اب ہم 3 بجٹ کی دعا کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم خدا کو اس وقت بھی ورکس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے. لیکن ہوتا کہ کیونکہ ہمارے دلوں میں آلریڈی بہت ساری اور جڑیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ پھل جو ہوتا ہے، وہ جو بیج سو کیا جاتا ہے، وہ پھل نہیں لاتا. آپ کو پتہ ہے جب کسان فصل لگانے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی بتائے گا؟ جب وہ بیج بونے لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا سٹیپ لیتا ہے؟ پہلے زمین کو فرٹائل کرتا اور وہ کیا کرتا ہے، پہلے زمین کو صاف کرتا ہے. اب وہ فرٹائل کسا کر ہے، وہ ایک ٹریکٹر لیتا ہے. اور آپ نے بچوں نے دیکھا ہوگا اگر ٹریکٹر نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا، 2 بیل بندھے ہوتے تھے، اور وہ کیا کرے، وہ جو ہل چل رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیلوں کی پیچھے ایک ایسا وہ ہے جو کانٹوں والا ہے، جو بہت شارپ نائفس والا ہے، چھریاں ٹائپ کی ہیں، وہ گول شیپ میں ہوتے ہیں. اور وہ کیا کری، وہ پرانی روٹس کو کھینچتی بھی لا رہی ہیں، اور ٹریکٹر بھی کیا کرتا ہے، پرانی روٹس کو کھینچتا ہوا لاتا ہے. جب ساری پرانی جڑیں نکل جاتی ہیں جو یوز لیس ہوتی ہیں، اس کے بعد اس لینڈ میں سے کوئی پتھر نہ ہو، کوئی موٹا، کوئی پرانی سبزی نہ رہ گئی، وہ بھی نکال دی جاتی. اس کے بعد وہ لینڈ کلیئر ہو گیا ہے. اب جب نیا بیج بویا جاتا ہے تو وہ بیج کام کرتا ہے، کیونکہ بیج کو گرو کرنے کے لیے صاف جگہ مل جاتی ہے. بیج کے راستے میں کوئی اور بیج نہیں آتا، اچھے بیج کے راستے میں. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا ہی نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو بولا، میں اپنی اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر رہی ہوں ایکچولی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سٹیٹمنٹ بہت سارے لوگ سنیں گے، اور وہ جیسی اس سٹیٹمنٹ تک پہنچیں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے فوراً سے یوٹیوب کا چینل بند کر دینا ہے. مطلب کہ انہوں نے یہ ویڈیو ہی آف کر دینی ہے، کیونکہ جب وہ یہ سنیں گے نا کہ آپ بورن اگین ہونے سے پہلے اگر آپ 100% بھی نیکیاں کرتے تھے اور آپ صرف 1% گناہ کرتے تھے، آپ پھر بھی گناہ گار تھے.
میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے بولا اگر آپ بورن اگین ہونے کے بعد 100% بھی گناہ کرتے ہیں اور 1% نیکی کرتے ہیں آپ تو بھی بورن اگین. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ بورن اگین ہونے کے بعد جی آپ گناہ کر سکتے ہیں اور خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یقیناً خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ ہی وہ آدم ذات ہے کہ اپنے ارادے کو کر کے پھر وہ اس سے تبدیل ہو جائے. خدا ایسا نہیں کر سکتا. خدا اپنے ارادے کو چینج نہیں کر سکتا. اس نے ایک بار بول دیا کہ your sins are forgiven and I will remember your sins no more. وہ تمہارے گناہ تمہارا ہرگز یاد نہیں کرے گا. اب اس نے کہہ دیے اب وہ تمہارا یاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے پہلے کسی کو معاف کرو اور پھر جگہ جگہ بیٹھ کے وہی بات 10 دفعہ کرو. ایسا نہیں کرتا. میں بھی ایسا کر جاتی, میں سب کوئی بات کری, لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا نا میں تیرے گناہوں کو ہرگز یاد نہ کروں گا تو وہ نہیں یاد کرے گا. تو جب وہ آپ کو کہہ رہے کہ میں تیرے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا تو آپ اپنے گناہوں کو بیٹھ کے کیوں یاد کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی جھوٹ کو پکڑا ہے. جھوٹ کیا ہے؟ کہ میں ابھی بھی گناہ گار ہوں, شاید میرے سارے گناہ معاف نہیں ہوئے. تیسرا جھوٹ, شاید میرے پچھلے گناہ معاف ہوئے. چوتھا جھوٹ, شاید میرے پچھلے اور جو میں ڈیلی بیسس وقت. دیکھیں ایک بات سنیں, مجھے تو بڑا اعتراض ہے, مجھے بڑا افسوس ہے بڑی بڑی کلیسیاؤں سے پاکستان کی, اور اگر ان میں سے کوئی سنے تو مجھے تو سچ میں بڑا افسوس ہے کہ آپ میں اور جو ہم مین کیتھولک کلیسیا کی بات کرتے ہیں, میں کیتھولک کی بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم کیتھولکس کو کہتے ہیں کہ کیتھولکس والے ہر سال کنفیشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہر سال آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آ جانا ہے چرچ میں, ایسٹر سے پہلے, کرسمس سے پہلے, جب بھی آپ کنفیشن کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سسٹم کہاں ہم دیکھتے ہیں؟ یہ سسٹم اولڈ کونینٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہ ایک برا تیار کرتے تھے, بے عیب برا ہوتا تھا, وہ 2 برے لیتے تھے, ایک برے کو ولڈرنس میں چھوڑ دیتا تھا, دوسرے برے کو قربانی کرتا تھا, اور کس لیے ہوتا تھا؟ نیشن کے گناہوں کے لیے. ایون جو کاہن ہوتا تھا, جو کاہن ہوتا تھا ان کے گناہوں کے لیے بھی. اب ہم بھی اگر ہر دفعہ یسوع مسیح کی جان دینے کے بعد بھی ہر سال اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں, یا ہر 6 مہینے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر کیا بینیفٹ ہمیں دیا؟ میرے خیال سے پھر یسوع مسیح کے صلیب کا پیغام کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. بے وقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے سارے گناہ نہیں اٹھائے. ان کے لیے یہ بے وقوفی ہے یہ سٹیٹمنٹ دینا. ان کو لگتا ہے کہ ان کی کانگریگیشن بھاگ جائے گی. اور کبھی کبھی بتاؤں کیا تھا, جب میں بھی ٹرو فضل پریچ کر رہی اتنا میرے دل میں ایک خوف آتا ہے, اور شیطان مجھے کہتا ہے کہ ٹرو فضل نہ پریچ کر, یہ لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں, جیسے میں اپنی زندگی میں ٹرو فضل کو پسند کرتی ہوں نا, جیسے میں جب خدا کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت کانفیڈینس ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو اسی طرح میں جب آپ لوگوں کو پریچ کرتی ہوں تو میں نے آپ میں سے جتنے سننے والے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی زور زبردستی سے دنیا کی لائف سے نہیں باہر نکالا, کبھی بھی نہیں. آپ میں سے کسی ایک کو بھی میں نے زور زبردستی سے نہیں بولا تم گانے چھوڑ دو, ٹی وی چھوڑ دو, فیس بک چھوڑ دو, انسٹا چھوڑ دو, ایسا چھوڑ دو, ویسا چھوڑ دو. نو. کیا ہوا کہ میں نے آپ کی عقل نہیں کی, اور عقل نہیں میں نے کیسے کی؟ خدا کا کلام پریچ کر کے. اور پہلے میں ڈفرینٹ سیریز دے رہی تھی, میں ہیلنگ پہ پریچ کرتی, میں ہولنس پہ پریچ کرتی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا نے مجھے یہ بات سکھائی کہ اگر کوئی شخص یہ بات اس مکاشفے میں اسٹیبلش ہو جائے جو رومنس 10 ورس 9 اور 10 میں لکھی ہے کہ اگر تو اپنے منہ سے خداوند یسوع مسیح, ایک سیکنڈ نکال لیتے ہیں, یہ مجھے پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہے, ایک سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اور رومیوز کا 10 باب اس کی 9 اور 10 آیت کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے. وہ ہم سب کرتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے یسوع مسیح کون ہے, ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا. یسوع مسیح کون ہے؟ خدا ہے. اور میں تو اکثر دعا میں کہتی ہوں خداوند یسوع مسیح. ایک دفعہ نا میں چھوٹی تھی اور میں کسی ہاسٹل میں رہنے گئی, کوئی بائبل ٹریننگ تھی, اور اس بائبل ٹریننگ کا مجھے 1% بھی فائدہ نہیں ہوا, لیکن چلے میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں. تو جب میں بائبل ٹریننگ میں گئی وہاں پہ
تو وہاں پہ نا انہوں نے مجھے کہا آپ دعا کریں. تو جب میں نے دعا کی تو میں نے بولا خداوند یسوع مسیح میں تیرا شکر کرتی ہوں, اور میں نے ساری دعا میں خداوند یسوع مسیح خداوند یسوع مسیح بولتی گئی. تو وہ ٹیچر تھی, اس نے مجھے بلایا, وہ کیٹیکزم کی کوئی ٹیچر تھی, اس نے مجھے بلایا, اس نے مجھے اکیلے کر کے نا بڑے کانفیڈینشیل طریقے سے اس نے بلایا. میں نے کہا پتی میں نے دعا میں ایسا کون سا گناہ بول دیے؟ کہتی ہے بات سنو, کبھی یسوع مسیح کو خدا نہ کہنا, کیونکہ وہ خدا نہیں, وہ یسوع مسیح جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ چیک کریں لوگ اس کے تبھی خدا نے یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو تو نجات پائے گا, تو تو نجات پائے گا. اب دیکھیں کیا مان لینا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کو مردوں میں سے جلایا. تو خداوند نے مجھے یہ بات بتائی, میں صحیح بتا رہی ہوں, خدا باپ نے مجھ سے کمیونیکیٹ کیا. خدا باپ نے کہا کہ اگر تو اس چیز میں اسٹیبلش ہو جائے نا اس مکاشفے میں کہ تو آلریڈی فورگیون ہے اور تیرے پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کے سارے گناہ معاف ہو چکے, اور نہ صرف تیرے گناہ معاف ہوئے, ان گناہوں کی جو ججمنٹ تھی, ان گناہوں کے جو کانسیکوینسز تھے, وہ بھی سارے یسوع مسیح نے اٹھا لیے اور یسوع مسیح نے پے کر دیے. اور تو اس بات کو جان لے کہ تو مسیح یسوع میں ہے, اس لیے تجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو نجات تو میں پاؤں گی, لیکن اس سے بعد میں کیا ہوگا بتائیں, کمپلیٹ کریں, ورسز بول دیں خدا کے وعدوں کی, کوئی بھی ورس. جب میں اس چیز میں اسٹیبلش ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کوئی ورس نہیں آتی آپ لوگوں کو وعدوں کی. اٹرنل لائف. اٹرنل لائف ملے گی, اور اٹرنل لائف تو ہم نہیں بھی یقین کریں گے اس بات کا, پھر بھی مل جائے گی کیونکہ ہماری اسپرٹ چینج ہو جاتی ہے. جی اور بولیں. اور خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اولاد کو آسمان کے تاروں کے برابر بڑھا دے. اچھا, خدا ہمارے آسمان, اچھی کیسے ہے خدا میں اولاد, جسے خدا دیکھیں بات سنیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں اولاد تو نا غیر مذہب کے لوگوں کی بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوگا کیا. ایسے پتا چلتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو اور کلام سیکھنے کی ضرورت ہے. ہوگا یہ کہ ہم پہلے پطرس کے 2 باب اس کی 24 آیت پہ چلے جاتے ہیں. ہوگا یہ کہ کیونکہ اس نے ہمارے گناہ خود اٹھا لیے تو ہم اسی کے مار کھانے سے شفا پا چکے, ہمارے پاس ہیلتھ آ جائے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی احتیاجی, تمہاری ضرورتیں اپنی احتیاجوں سے پورے کروں گا, اپنے فائنینس سے پورا کروں گا. ہماری زندگی میں فائنینس آ جائے گا. پھر ہم نہ صرف اسپرچولی پراسپر کرنے لگ جائیں گے بلکہ ہم فزیکلی بھی پراسپر کرنے لگ جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا, جب تک آپ اسپرچولی پراسپر نہیں کریں تب تک آپ فزیکلی پراسپر نہیں کریں گے. اسپرچولی پراسپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اسپرٹ میں واک نہیں کریں اور جو کچھ کلام میں لکھا ہے آپ اس کا بلیو نہیں کریں, اب تک آپ کو فلیش میں بینیفٹ نہیں مل سکتا, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب تک 2 باہم متفق نہیں ہوتے اب تک وہ کوئی رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکتے, وہ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ ساری زندگی کسی کو اپنا فرینڈ بنائے رکھیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پروگریس نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اسے شادی کر لیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ ایک جسم ہو جاتے ہیں, آپ ایک جان ہو جاتے ہیں, آپ کی اولاد میوچل ہو جاتی ہے. پھر اور کیا ہوتا ہے, آپ ایک دوسرے کی زندگی سے کنسرن رکھنے لگ جاتے ہیں, یو بیکم ون. اسی طرح جب آپ اسپرٹ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یو بیکم ون ود گاڈ وچ یو آر آلریڈی ان دا اسپرٹ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یسوع مسیح نے اس عورت کو بولا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اور جو فریسی اور محصول لینے والے ہیں وہاں پہ بھی خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہوا ایسے تیری زندگی میں, وہ کیوں راست پاس ٹھہرا, کون راست پاس ٹھہرا. وہ کہتا ہے پہلی بات وہ کرتا ہے کہ راست پاس وہ ٹھہرا جس نے اپنے آپ کو گناہ گار مانا. لیکن جو اپنے آپ کو گناہ گار مان ہی نہیں رہا تو وہ گناہوں کی معافی کیسے مانگے گا. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی چڑھ جاتے ہیں, ہمیں سب کچھ کریں, ہم کرسچنز ہیں, ہمیں بورن اگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب چیزوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یسوع مسیح کو آپ نے قبول کرنا ہے اور اس کے بعد ابنڈنٹ لائف آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ خدا ان کے کلام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہم خدا ان کو شکر کرتے ہیں. کل ہم پھر اسی طرح اکٹھے ہوں گے اسی ٹائم پر, تاکہ جتنے ہمیں سنیں آپ دیکھنا اس ٹیچنگ سے آپ کتنے آزاد ہوں گے. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک عجیب کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے اور اس ٹیچنگ کے لیے.